السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، میں امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے 9C اور اس کی تفتیش۔ 9C کا مقدمہ نارکوٹکس کی برآمدگی کے اوپر بنایا جاتا ہے۔ جس ملزم سے نارکوٹکس ریکور ہوتی ہے اور اس کا ویٹ کرنے پر اس کا وزن 1000 گرام سے اوپر ہوتا ہے تو اس کے اوپر 9C کی FIR رجسٹر کی جاتی ہے۔ 9C کی FIR رجسٹر کرنے سے قبل استغاثہ لکھا جاتا ہے، اور استغاثہ لکھنے سے پہلے پوری کارروائی موقع کے اوپر کی جاتی ہے، جس کو ہم آج ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے استغاثہ لکھنے سے قبل جو کہانی ہوتی ہے وہ عام طور پر 9C کے کیسز میں ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن ہم ڈائریکٹلی بات کریں گے کہ جو پارسل تیار کیا جاتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس میں کن چیزوں کو بحیثیت وکیل ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی شاپر سے چرس برآمد ہوتی ہے تو شاپر سے چرس نکلنے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ چرس اٹسیلف کسی چیز میں ریپ دی یا نہیں تھی۔ اگر تو ریپڈ ہے تو اس کو اس سے نکال کے اس کا وزن کرنا چاہیے، اور وہ جو ریپنگ ہے اس کا بھی الگ سے وزن کرنا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ چرس کا اوریجنل کتنا ویٹ ہے۔ اگر اس کا وزن اس ریپنگ کے ساتھ کیا گیا ہے تو یہ بھی آپ کا ایک ڈیفنس ہے۔ کراس ایگزامینیشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس چرس کے اوپر جو ریپنگ تھی اس کو ریموو نہیں کیا، اس لیے آپ نہیں بتا سکتے کہ اس ریپر کا کیا وزن تھا اور اس میں سے چرس کا کتنا وزن تھا۔ آپ نے ایک چیز اور بھی کراس ایگزامینیشن میں سامنے رکھنی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ سلیبس کی صورت میں شکل میں چرس برآمد ہوئی ہے تو کیا ہر سلیب کا الگ الگ وزن کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ اگر ایک سے زائد ملزم ہے اور سب سے ایک لتر یا سلیب برآمد ہوا ہے اور اس کا الگ الگ وزن نہیں کیا گیا تو یہ پروسیکیوشن کے کیس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور پروسیکیوشن کا اس کیس سے ملزم کو اس کیس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ جب چرس برآمد ہوگی تو ایک تفتیشی کٹ ہوتی ہے۔ پولیس رولز 1934 کے تحت جب بھی انویسٹیگیشن آفیسر تھانے سے اپنے علاقے کی گشت کے لیے نکلتا ہے تو وہ انویسٹیگیشن کٹ اس کے پاس موجود ہونی ضروری ہوتی ہے۔ جرا کے دوران آپ اس چیز کو اس سے کسی طرح سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کو اس میں اگر وہ آپ کو کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے کیس کو فائدہ دے گا۔ انویسٹیگیشن کٹ جو ہوتی ہے اس میں اگر فار ایگزامپل ہم 9C یا نارکوٹک کے کیس کی بات کر رہے ہیں تو اس کو سیل کرنے کے لیے، اس کو ویٹ کرنے کے لیے تمام چیزیں اس کٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ جب چرس برآمد ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اس چرس کو اس کی ریپنگ سے الگ کیا جاتا ہے اور پھر اس کا ویٹ کیا جاتا ہے، اور جو ویٹ آتا ہے اس کا فرد مقبوضگی میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر ایک سے زائد ہیں تو الگ الگ وزن ہونا اس لتر کا ضروری ہے، اور پھر اس کا مجموعی وزن بھی لکھا جائے گا۔ اسی طرح نارکوٹک کے کیسز کے اندر جب بھی اس کا پارسل تیار کیا جائے گا تو اس پارسل کو تیار کرنے کے بعد تفتیشی افسر جو ہے وہ اپنے نام کی سٹیمپ اس کے اوپر لگائے گا۔ اپنے نام کی سٹیمپ سے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک تفتیشی کا نام اعجاز احمد ہے تو اس کے نام کی سٹیمپ ہونی چاہیے EA۔ اسی طرح اگر ظفر اقبال ہے تو اس کی سٹیمپ ہونی چاہیے ZA۔ پولیس رول کے مطابق ہر تفتیشی افسر کی اپنی ایک سٹیمپ ہونی چاہیے۔ اگر پولیس افسر کا نام ظفر اقبال ہے اور اس نے اپنے نام کے علاوہ کسی اور بندے کی سٹیمپ یوز کی ہے تو یہ معاملہ اس طرح مشکوک ہو سکتا ہے، اور آپ جرح کے دوران تفتیشی افسر سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے موقع کے اوپر یہ سٹیمپ نہیں لگائی بلکہ تھانے کے اندر کسی اور کی سٹیمپ یوز کی ہوئی ہے، لہٰذا آپ کا یہ کیس حقائق پر مبنی نہیں ہے کہ آپ نے موقع کے اوپر سٹیمپ لگائی ہے۔ اسی طرح نارکوٹک کے کیس کے اندر پارسل تیار کرنے سے پہلے ایک نمونہ پارسل بھی لیا جاتا ہے، یعنی جتنے لتر ہوں گے، جتنے سلیبز ہوں گے اس میں سے اتنے ہی ہم نمونہ پارسل نکالتے ہیں، اور ان کو بھی موقع کے اوپر سیل کیا جاتا ہے، اور پھر سیل کرنے کے بعد تفتیشی افسر اس کو بذریعہ فرد جو مال مقدمہ یعنی چرس ہے اور جو نمونہ ہے اس کو بذریعہ فرد اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور قبضے میں لینے کے بعد وہ گواہان سے اس فرد مقبوضگی کے اوپر دستخط کراتا ہے۔ پھر اس کے بعد استغاثہ لکھا جاتا ہے۔
استغاثہ میں وہ ساری کہانی بیان کرتا ہے کہ کس طرح ملزم کو مشکوک سمجھ کے انہوں نے پکڑا، کس طرح وزن کیا، کس طرح فرد مقبوضگی تیار ہوئی، اور استغاثہ لکھنے کے بعد وہ وقت لکھتا ہے کہ جس وقت وہ استغاثہ لکھا گیا ہے، اور پھر ایک اپنے ہمراہی پولیس کانسٹیبل کو وہ تھانے روانہ کرتا ہے، اور وہ خود موقع کے اوپر ملزم کے ساتھ موقع کے اوپر موجود رہے گا، گواہ بھی اس کے ساتھ موجود رہیں گے۔ استغاثہ دے کے تھانے جانے والا پولیس کانسٹیبل وہاں جائے گا اور پھر واپس ایف آئی آر رجسٹر کروا کے پھر وہ ایف آئی آر اس بندے کے حوالے کرے گا جس کو تفتیش مارک ہوئی ہوگی۔ تفتیش مارک ہونے کے بعد جو تفتیشی افسر ہے وہ ایف آئی آر کی کاپی اور استغاثے کی کاپی لے کے موقع کے اوپر جائے گا، اور موقع کے اوپر جانے کے بعد جو تفتیشی افسر ہے وہ فرد کے جو 2 گواہان ہیں ان کا بیان لکھے گا، ملزم کی کسٹڈی لے گا، جو وہاں پہ چرس برآمد ہوئی تھی اس کو اپنے قبضے میں لے گا، اور جو نمونہ جات قبضے میں بذریعہ فرد قبضے میں لیے گئے تھے ان کو بھی وہ وصول کر لے گا۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن کرے گا، اور انویسٹیگیشن کرنے کے لیے وہ 161 کے بیانات قلم بند کرے گا جو فرد کے گواہ ہیں، وہ موقع کے اوپر نقشہ بنائے گا، نقشہ بلا سکیل، جو ہم اپنی ایک اور ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اگر جامہ تلاشی میں اس سے کوئی چیز نکلی ہے وہ اپنے قبضے میں لے گا، اور پھر وہ موقع سے تھانے کی طرف جائے گا، اور تھانے جانے کے بعد ملزم کو حوالات میں بند کرے گا، اور جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں ملزم سے وہ محرر مال خانے کے حوالے کر دے گا۔ محرر مال خانہ ان کو 19 نمبر رجسٹر میں اندراج کرے گا اور ان کی سیف کسٹڈی میں رکھ دے گا۔ اس کے بعد جو آئی او ہوگا کیس کا وہ وہاں سے روڈ سرٹیفکیٹ جاری کرائے گا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے، اجازت طلب کرے گا کہ میں اس مال مقدمہ کو جو نمونہ ہے اس کو میں لیبارٹری میں انالیسس کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے۔ اس درخواست کو ہم ڈاکٹ کہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹ جاری ہونے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے جو تھانے کے اندر 21 نمبر رجسٹرڈ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مال خانے سے کوئی بھی چیز اگر باہر نکلے گی تو اس رجسٹر کے تحت نکلے گی اور اس میں اس کا اندراج ہوگا۔ 21 نمبر رجسٹر کے تحت وہ محرر مال خانہ چیز آئی او کے حوالے کرے گا، اور آئی او اس کو پی ایف ایس اے لاہور میں جمع کرا کے آئے گا، اور جب واپس آئے گا تو پھر وہ آئی او اس محرر مال خانے کا اس بابت بیان قلم بند کرے گا۔ ایک چیز یہاں پہ قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس دن ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے 9C کے کیسز میں محرر مال خانے کا بیان اس تاریخ کو جب اس کے حوالے کیا جاتا ہے تفتیشی افسر نہیں لکھتے ہیں، اور یہ قانونی طور پہ غلط ہے۔ جس دن مال خانے کو میں کوئی چیز جمع کرائی جاتی ہے محرر مال خانے کا بیان اسی دن تحریر ہونا چاہیے، اور اگر محرر مال خانے کا بیان اس تاریخ کو تحریر نہیں ہوا تو آپ جرح کے دوران اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ جس دن کی ایف آئی آر ہے، جس دن تمہارے حوالے یہ ہوا اس دن تم شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ اس کے بعد یہ ساری چیز جب ہو جاتی ہے تو چلان بنتا ہے نامکمل، اور چلان جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کروایا جاتا ہے۔ پھر بعد میں جب رپورٹ آ جاتی ہے تو وہ رپورٹ بھی سپلیمنٹری چلان کے ساتھ کورٹ میں سبمٹ ہوتی ہے، اور اس طرح ٹرائل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ٹرائل کے بارے میں بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو سرسری طور پہ ہم نے انویسٹیگیشن کی بات آج کی، اس میں آپ کو کافی چیزیں سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔